سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاة صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر و شکر کا حکم دیا تھا اور ساتھ میں کفران نعمت کی ممانعت کی تھی۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ ذکر و شکر میں تمام احکامات خداوندی کو بجا لانا ضروری ہے، تب ذکر و شکر کا حقیقی معنی حاصل ہوگا، جبکہ کفران نعمت میں تمام منہیات شامل ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کفران نعمت سے منع فرمایا ہے، یعنی تمام منہیات سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ جتنی بھی منہیات ہیں، انسان کا نفس ان منہیات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، نہ کہ ان سے بچنے کا، اور یہ بچنا یہ انسان کو دشوار اور مشکل لگتا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ذکر اور شکر اور درجات قرب اور معرفت حاصل کرنے میں اگر تمہیں دشواری معلوم ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ صبر یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک خاص ہتھیار ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص لوگوں کو عنایت فرماتے ہیں۔ اب یہاں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صبر کا اصلی معنی کیا ہے، صبر اصل میں کہتے کسے ہیں۔ صبر کا جو اصلی معنی ہے وہ نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں اس کے 3 شعبے ذکر کیے گئے ہیں اور ان تینوں شعبوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ صبر ہے۔ پہلا شعبہ اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرا شعبہ طاعات اور عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرا شعبہ مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کی امید رکھنا، یعنی اس پر صبر کرنا اور ثواب کی امید رکھنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کا اظہار کا کوئی بھی لفظ اگر منہ سے نکل جائے یا آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تو وہ صبر کے منافی نہیں ہیں۔ یہ تینوں صبر کے فرائض میں داخل ہیں اور ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ جبکہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، عموماً ہمارے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو صبر کہا جاتا ہے، اور وہ تیسرا شعبہ کیا ہے کہ مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ ہم صبر کے معنی میں صرف اس ایک شعبے کو داخل کرتے ہیں، باقی 2 شعبوں کو ہم صبر کے معنی سے نکال دیتے ہیں۔ 2 شعبے جو صبر کی اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں ہم نے داخل ہی نہیں کیا ہوا، جبکہ ہم نے شروع میں یہ بات کہی کہ صبر اپنے ان تینوں شعبوں کے ساتھ مل کر یہ حقیقی معنی میں صبر کہلاتا ہے، نہ کہ اس کے کسی ایک شعبے کو، ایک جز کو لیا جائے اور باقی 2 کو ترک کیا جائے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بروز محشر ایک صدا لگائی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں، تو وہ تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو صبر کے حقیقی معنی پر چلنے والے ہوں گے، اور وہ حقیقی معنی یہ جو ہم نے 3 شعبے بیان کیے گئے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت میں داخلے کی اجازت دیں گے۔ ابن کثیر نے اسی حدیث کو لیتے ہوئے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اس آیت کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ دوسرا جز جو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز گویا یہ بھی صبر کی ایک تصویر ہے،
کیسے کہ نماز بھی وہ عمل ہے کہ جس میں کچھ دیر کے لیے انسان منہیات سے رک جاتا ہے، اور منہیات تو دور کی بات کہ وہ کام کہ جو انسان کے لیے مباح ہیں، جائز ہیں، ان کاموں سے بھی رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک معین وقت تک کے لیے روکے رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گویا نماز کا عمل بھی یہ صبر کی ایک تصویر ہے، لیکن نماز کو الگ سے ذکر کرنا یہ اس کی فضیلت کا اظہار ہے۔ نماز چونکہ یہ ایک بنیادی ستون ہے، اس ستون کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی فضیلت برقرار رکھنے کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات جو لوگ اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں گے انہیں اللہ تبارک و تعالی کی دوستی اور معیت حاصل ہوگی۔ صبر کرنے والے بھی جب یہ تینوں شعبے اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت بھی انہیں حاصل رہے گی، اللہ کی دوستی انہیں حاصل رہے گی۔ اور جس کا دوست اللہ ہو گیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔